ایران کا واقعہ ہے. ان میں سے ایک نیک متقی پرہیزگار عبادت گزار اور دوسرا بھائی دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو انجام نہ دیتا رہا. جو نیک بھائی تھا وہ بار بار اپنے چھوٹے بھائی کو جو گناہ کرتا تھا اس کو سمجھاتا تھا بھائی یہ مت کرو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ سب گناہ چھوڑ دو، ترک کر دو. شراب پینا اس کی عادت، جوا کھیلنا اس کی عادت، زنا کرنا نعوذ باللہ اس کی عادت، کوئی برا فعل ایسا نہیں جو انجام نہ دیتا رہا. بہت سمجھایا، بہت منایا، لیکن وہ اپنے راستے کو نہیں تبدیل کر رہا تھا. ایک دن اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم سب چلیں مشہد امام رضا کی زیارت کر لیتے ہیں. اس نے سوچا شاید مشہد لے جائیں، امام رضا کی زیارت کرے گا تو شاید اس کے دل میں کچھ رحم آئے، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. چنانچہ اتفاق یہ ہے کہ اس دن تیار ہو گیا، چلو ٹھیک مشہد چلتے ہیں. دونوں بھائی شوق سے نکلے مشہد کے لیے. راستے میں وہ بیمار پڑا جو برا بھائی تھا اس کا. پریشان ہو گیا کہ پروردگار میں اس کو لے جا رہا ہوں مشہد میں امام کی زیارت کرانے کے لیے، اس کو اتنی توفیق اور مہلت دے دی کہ مولا کی زیارت تو کر لے. اس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، پہلی مرتبہ زندگی میں اچھا کام کرنے جا رہا مولا کی زیارت کے لیے. دعائیں مانگی لیکن اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ بیماری اس کی جان لیوا ہو گئی. راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ پریشان ہاتھ مل لے گا، مولا پہلی بار اپنے بھائی کو لا رہا تھا آپ کی بارگاہ میں، لیکن میرا بھائی راستے میں دم توڑ چکا. پھر سوچا چلو کیا بات ہوئی، زندگی میں اگر نہیں گیا مولا کی زیارت کے لیے تو مرنے کے بعد کم از کم اس کو مولا کے قبر کا طواف کروا کر کے دفن کر دوں گا. مشہد میں لے کے آیا، غسل و کفن کے بعد لے کر کے آیا، اس کو لے جا کر کے طواف کروا کے دفن کر دیا. 3-4 دن کے بعد اس نے اپنے مردہ بھائی کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغات ہیں، بہترین عیش و آرام ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے اس نے کہا بھائی تم نے کوئی ایسی نیکی تو نہیں کی تھی، یہ صلہ اللہ نے تم کو کیسے دیا ہے، جنت اور جنت کا بڑا سا محل و باغات اور اتنی ساری نعمتیں. اس نے کہا بھائی یہ داستان مت پوچھ. کہا تم بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا. کہا جب ہمارا انتقال ہو گیا تم ہمیں غسل کے لیے تختے پہ جب لٹائے تو تمہاری نگاہ میں وہ تختے لکڑی کا تختہ تھا، لیکن میرے اعمال کی وجہ سے وہ تختہ نہیں تھا لکڑی کا، دہکتا ہوا انگارہ تھا جس کے اوپر ہمیں لٹایا گیا تھا غسل کے لیے. میں چیخ رہا تھا، میں فریاد کر رہا تھا، کوئی میری فریاد سن نہیں رہا تھا. اس کے بعد جس پانی سے تم لوگوں نے ہمیں غسل دینا شروع کیا تمہاری نگاہ میں پانی تھا، ہماری نظر میں وہ کھولتا ہوا پانی تھا. ہمارے بدن پہ جب وہ کھولتا ہوا پانی پڑتا تو میری چیخیں نکلتی تھیں، لیکن میری کوئی چیخ نہیں سننے والا تھا. آخرکار تم نے غسل دیا، کفن پہنایا، تابوت میں رکھا، اور جب سے میرا انتقال ہوا عذاب کے 2 فرشتے مسلسل مجھ پر عذاب کر رہے تھے، شکنجہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم لوگ میرا جنازہ، میرا تابوت امام رضا کے حرم کے پاس لے آئے. لیکن جیسے ہی مولا کے دروازے کے قریب پہنچے ہمارا تابوت لے کر کے، ایک آواز آئی، اے عذاب کے فرشتوں، یہ رحمت کی بارگاہ ہے، یہاں کسی پہ عذاب نہیں ہوتا، واپس چلے جاؤ. جب یہ آواز آئی تو وہ عذاب کے فرشتے وہاں سے ہٹے ہیں، ہمارا جنازہ لا کر کے تم لوگ حرم میں لائے، سلام زیارت پڑھی، اس نے دخول پڑھا، لا کر کے ہمارا تابوت مولا کے بالائے سر تم نے رکھ دیا تھا. اسی اثنا میں کسی نے، ایک وجیح شخص ہمارے سامنے آیا، اس نے کہا اے شخص تو نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہے، تیرے پاس بہترین موقع ہے اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا. وہ دیکھ مولا امام رضا جلوہ افروز ہیں، جاؤ ان سے معافی مانگ لو. اگر تم آج اپنے گناہوں کی معافی مولا سے مانگ لو گے تو ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر سے عذاب ہٹ جائے گا، لیکن اگر تم معافی نہیں مانگو گے تو باہر عذاب کے فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور یاد رکھو یہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تم پر. اس نے کہا میرا دل ٹوٹا تھا، میں ہمت کیا، گیا مولا کے پاس، میں نے مولا کو سلام کیا، مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا ہماری طرف سے، واپس آ گیا پھر مایوس ہو کر کے. پھر دوسری مرتبہ وہ شخص آیا، اس نے کہا تم نے ابھی تک معافی نہیں مانگی مولا سے. کہا میں گیا تھا مولا ہماری طرف رخ نہیں کر رہے ہیں.
کہا پھر جاؤ مولا سے معافی مانگو اور اللہ سے دعا کرو، مولا سے کہو مولا ہمارے اوپر سے عذاب ٹلوا دیں ورنہ عذاب کے فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا دوبارہ اٹھا میں، پھر مولا کو سلام کیا، مولا نے میری طرف توجہ نہیں کی، پھر میں واپس آ گیا مایوس ہو کر کے۔ تیسری مرتبہ وہ شخص آتا ہے، کہا ابھی تک تم نے معافی نہیں منگوائی؟ کہا میں کیا کروں، 2 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں گیا، آقا میری طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا رہے۔ کہا دیکھ اب تیرے پاس آخری موقع ہے، اگر اس کے بعد تیرے گناہوں کی معافی نہ ہوئی تو قیامت تک عذاب کے لیے تیار رہنا۔ اس نے کہا کہ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میں 2 مرتبہ گیا لیکن مولا نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ تیسری مرتبہ ہمت کر کے مولا کے پاس گیا، میں نے جیسے ہی آقا کو سلام کیا مولا نے منہ پھیرا، بے ساختہ میری زبان سے نکلا مولا آپ کو آپ کی دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ، مولا آپ کو آپ کی دادی فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مجھے نا امید و مایوس نہ کیجیے۔ کہ جیسے ہی میری زبان سے یہ جملے نکلے ہیں میں نے دیکھا امام رضا کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ رو کے فرمایا اے شخص تو نے ایسا نام لے لیا ہے کہ میں تجھے خالی ہاتھ یہاں سے واپس نہیں کر سکتا، جا میں نے اللہ سے تیری بارگاہ تیرے لیے درخواست کی کہ پروردگار تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بھائی یہ امام رضا کا کرم ہے اور جناب زہرا کے صدقے میں امام رضا نے جو معاف کیا ہے اس کا صلہ اللہ نے آج مجھے دیا ہے کہ میں اس وقت بہشت میں ہوں اور میں نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوں۔ عزیزو یاد رکھو یہ شب قدر ہے، ہم لاکھ گناہ کیا ہے، یقیناً گنہگار ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو یہاں معصوم بیٹھا ہو، لیکن آج اگر جناب زہرا کو وسیلہ بنائیں ہم، بالخصوص جناب محسن کا واسطہ دے ہم، تو یقین جانے خدا بند عالم آج کی رات ہمیں اور آپ کو یہاں سے واپس نہیں کرے گا۔